بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگوں کا آیا نمبر 66 تک ہو گیا تھا. سیکشن نمبر 3 جو ہے سورہ بقرہ کا، اس کا ہم نے فرسٹ پورشن کور کیا. اب ہم سیکنڈ پورشن کے اندر انٹر ہو رہے ہیں. یہ ایک ایسا پورشن ہے جس کے پیچھے ایک فلاسفی ہے، اور یہ ایک ایسا پورشن ہے جس کو لوگ بہت زیادہ غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں. اس پورشن میں سے جو بھی آپ کے سامنے پورشن آنے لگا ہے، اس میں سے لوگ کہتے ہیں کہ ڈیو ٹو دس تھنگ، ڈیو ٹو دس ایگزامپل جو یہاں پہ آئی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ دین میں سوال کرنا جائز نہیں. اور اگر آپ ان کے اس کو ابھی آپ اسٹڈی کرو گے تو آپ کو اس کی ایک اسپیسیفک ریزن پتا چلے گی کہ they were going again and again and again and again into too much details. اور وہ کہتے ہیں کہ جی اتنا آپ نے سوال نہیں کرنا، موٹا موٹا جو ہم نے کہہ دیا بس وہ ٹھیک ہے، زیادہ ڈیٹیل میں مت جاؤ. جتنا ڈیٹیل میں جاؤ گے اتنا آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا، جیسے ان کے ساتھ ہوا. Having this said، یہ والا premise قرآن کی بہت ساری آیات جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افلا تعقلون، تم عقل کا استعمال کیوں نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تم تدبر کیوں نہیں کرتے، سوچتے کیوں نہیں ہو اللہ تعالیٰ کی آیات پہ. اگر میرے پاس سوال کرنے کی اتھارٹی نہیں ہے تو میں نے اس کے اوپر سوچ کے کیا کرنا ہے. سوچ کا کوئی بھی چیز آپ نے سوچنی ہے، اس کی پہلی امپلیکیشن ہی سوال ہوتا کہ میں اس کے اندر سے کیا سوچ سکتا ہوں، یہ چیز ایسے کیوں ہے، یہ چیز کیا ہے، اس چیز میں اور کیا ہے، یہ میری لائف پہ کیسے اپلائی ہو رہا ہے. یہ سارے کے سارے سوالات ہیں. اس کے اوپر ایک لوگ پھر اٹیچ کرتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، دیکھیں آپ نا اس کو اپنی لائف کے اوپر جب اپلائی کرو گے وہ ٹھیک ہے، لیکن جو ہم نے بتا دیا آپ نے اس کے اوپر سوال نہیں کرنا. اگین اے ویری رانگ کانسیپٹ. ایسا نہیں ہے. جو آپ کے سامنے پریمس آ رہا ہے، جو انشاءاللہ ہم آج کور کریں گے، یہ ایک ایسا خاص پریمس ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ جب بات سمجھ آ جائے تو اس کی کھال نہیں ادھیڑتے. بہت سمپل سی بات ہے. جب بات سمجھ آ جائے تو اس کی کھال نہیں ادھیڑتے. جو بات ہے آپ نے اسی کے اوپر لے کے چلنا ہے. اب اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مرد حضرات کے اوپر داڑھی سنت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا کہ داڑھی رکھیں. آرڈر مطلب اس طرح سے نہیں، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ہم داڑھی رکھیں گے، ترغیب دلائی. اچھا. اب ایک بندہ ہے وہ داڑھی کے اوپر ریسرچ کرنے بیٹھ جاتا ہے. کیا بھائی نے ریسرچ کرنی ہے؟ داڑھی جو ہے وہ کہاں سے شروع ہو اور کہاں ختم ہو، اس کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے، اس کی وڈتھ کتنی ہونی چاہیے، داڑھی کے کون کون سے سٹائلز الاؤڈ ہیں اور کون سے نہیں ہیں. آپ جب خط کروا رہے ہو تو کس لیول تک وہ خط آ سکتا ہے اور کس لیول تک نہیں آ سکتا. نیچے سے جو آپ نے داڑھی کلیئر کروانی ہے وہ داڑھی کہاں تک جائے گی. ایک اسپیسیفک لینتھ کے بعد کیا داڑھی کو مجھے کاٹ لینا چاہیے، اس داڑھی کو میں نے اور زیادہ کنٹرول کرنا ہے تو میں نے اس کو اور زیادہ کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے. اس طرح کے ملٹیپل طریقے آن دا بیئرڈ، آن جسٹ دا بیئرڈ. یہ بال کی کھال ادھیڑنا، کیونکہ یو گائز آر ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ اینی تھنگ آؤٹ آف اٹ. کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں جانے کی. ہیونگ دس سیڈ کہ آپ کی ایک اسپیسیفک لینتھ آ گئی اور آپ نے اس کو وہاں پہ کارڈن آف کر دیا. آپ یہاں پہ مت اس کے اندر پڑھو. داڑھی رکھنی ہے ٹھیک ہے. ایک اساد نعمان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. آئی ایم کوٹنگ ہم اینڈ ہی سیڈ کہ میں جب نیا نیا میں مسلمان ہوا تھا، ریسرچ میں نے اسٹارٹ کی تھی تو داڑھی کا ایک مسئلہ آیا. میں نے کافی لوگوں سے پوچھا. جو اسکالرز نئے نئے مسلمان ہوئے تھے نا، دے ور ویری اسٹرکٹ آن دس کہ داڑھی جو ہے وہ اتنی ہونی چاہیے، ایسے ہونی چاہیے، ویسے ہونی چاہیے. پھر انہوں نے کہا کہ میں ایک اسکالر کے پاس گیا. ہی واز ویری اولڈ، ہی واز اراؤنڈ ان ہز 70s. ان کے پاس میں گیا، ان کو میں نے کہا
کہ جی داڑھی کا مسئلہ میں نے پوچھنا ہے. کہتے ہیں ہاں رکھنی چاہیے. نہیں، کدھر رکھنی چاہیے، کیسے رکھنی چاہیے؟ انہوں نے کہا داڑھی چہرے پہ رکھنی چاہیے، منہ پہ، آپ کے چہرے پہ ہوگی. کہا نہیں نہیں آپ سمجھے نہیں، داڑھی کیسے؟ انہوں نے بولا بیٹا مجھے لگتا ہے تمہیں نہیں پتا داڑھی ہوتی کیا ہے. دیکھو منہ کے بال نکلتے نا، جو منہ پہ نظر آتے ہیں اس کو داڑھی کہتے ہیں. وہ سامنے بنا دیکھ لو، جب آپ اس کو دیکھ کے بولو اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، وہ ہو گئی بس. وائی آر یو گیٹنگ ٹو مچ ان ٹو دس؟ اس طرح سے جب آپ چیدہ چیدہ چیزوں کے اندر گھسو گے تو بہت ساری علیحدہ چیزیں نکل آئیں. یو آر ناٹ سپوز ٹو ڈو دیٹ. لیکن یہ ہیں بہت چھوٹے اور irrelevant مسائل، کیونکہ جب آ گیا حکم داڑھی رکھنی ہے بس ٹھیک ہے سمجھ آ گئی نا کرو. وائی ٹو گیٹ ٹو مچ انٹو دوز ڈیٹیلز جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے خاص. بٹ وین اٹ کمس ٹو دا جنیرک ٹاپک، جیسے قرآن پاک اپنی آیات ایکسپلین کر رہا ہے، جیسے یہ والی ساری چیزیں چل رہی ہیں، یو ہیو ٹو گیٹ انٹو ایوری سنگل تھنگ کہ یہ والی جو آیت ہے اس کا پریمس کیا ہے، یہ کدھر سے کیسے آ کے جوائن ہو رہی ہے. ہم مائکرو اسٹڈیز بھی کر رہے ہیں، ہم میکرو اسٹڈیز بھی کر رہے ہیں. اس طرح کے ملٹیپل سوال ہے. یو کین آسک اینی اینڈ ایوری پاسبل کوشچن جو بھی آپ کے مائنڈ میں آتا ہے. ایک اسپیسیفک پوائنٹ ہے، فار ایگزامپل جو چیزیں غیب کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر رہی آپ نے اس کے اوپر اٹھانا ہے. جو چیزیں غیب کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہیں اس کے اسپیسیفک رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، ان کے اسپیسیفک پیرامیٹرز ہوتے ہیں. آپ کو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آنسر کرنا پڑتا ہے. ادروائز اٹس آل اوپن اینڈ اٹس اپ ٹو یو، رائٹ؟ اوکے وی ہیو اے کوشچن کلیئر آن دس پرسپیکٹو. آئی ہوپ اگر کسی کا کوشچن ہے تو پوچھ لیں، ادروائز پھر ہم آیات اسٹارٹ کرتے ہیں. رائٹ جی مسٹیکل ایپیفنیز، کوشچن السلام سر آپ. علیکم. السلام علیکم وعلیکم رحمۃ السلام. اللہ. یہ داڑھی کے اوپر بس ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کر دوں کہ نا، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جتنی بھی ہو مسئلہ نہیں ہے. قرآن میں واقعہ ہے سورۃ طٰہٰ میں نا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا جو ڈائیلاگ ہے آپ وہ پڑھیں گے تو ان کے بیٹے نے، ان کی ماں کے بیٹے نے، تو ان کی جب داڑھی پکڑی تھی نا تو وہ داڑھی ان کے ہاتھ میں آ گئی تھی. تو وہ اسی لیے پھر اس سے وہ نکالتے ہیں قرآن سے ہی کہ داڑھی کی لمبائی اتنی ہونی چاہیے کہ ایک ہاتھ جتنی ہونی چاہیے. اور سارے جو اکثر جو یا جید بٹ وہ علماء ہیں وہ وہ اتنی رکھتے فرض ہیں. کے اندر نہیں ہے نا، وہ ایک داڑھی کی گائیڈ لمبائی لائن تو ہے. قرآن میں ہے. قرآن میں داڑھی کا حکم ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا تھا تو انہوں نے اپنے جو ہارون کی جو تھی ان کی بھی داڑھی پکڑی تھی علیہ السلام کی. تو داڑھی کا تو ذکر ہے قرآن میں، یہ کہنا نہ رکھو رکھو اتنی اتنی. تو لمبائی کا بھی ذکر ہے کہ جب ایک ہے ڈائلگ پورا واقعہ ہے قرآن میں سورۃ طٰہٰ میں، آپ کو ملے گا اس کا. ٹھیک ہے آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھ لیں، نو ایشوز. آپ کیا آپ آپ رکھنا چاہتے ہیں؟ نہیں آپ کہہ رہے ہیں نا تو وہ نعمان علی خان کے پاس یہ وہ ایسے تو انہوں نے کہا. تو آپ یہ تو نہ کیا نا کہ جس کی مرضی ہے. نہیں قرآن میں ہے داڑھی کا ذکر، جی بالکل ہے. کتنی رکھنی ہے فرض نہیں، اس کا بھی بتایا اللہ نے. نہیں ہے قرآن میں بھی فرض نہیں ہے نا ایک قرآن شخص کی ایک منٹ مرضی. ایک منٹ قرآن میں جو بھی چیز آئے گی وہ فرض نہیں ہوگی. سنتوں میں فرض ہے. نہیں میرے بھائی، ہم اس وقت جو پریمس کور کر قرآن رہے ہی ہیں کھولا لیٹس ہوا ہے، جسٹ اسٹے بالکل آن دس. قرآن کھلا ہوا ہے اور قرآن سے سوال کرنا. جو آپ کے سامنے آیات ہیں ہم ان پہ چلیں. تو آپ نے داڑھی کا ذکر کیوں کیا پھر؟ وہ ایک مثال تھی بات سمجھانے کے لیے. غلط بات سمجھائی آپ نے. ٹھیک ہے قرآن میں تو آپ، داڑھی کا حکم ہے، بالکل ہے. ٹھیک لمبائی ہو کتنی گیا رکھنی ہے اس آپ، کا بھی حکم. آپ کا پوائنٹ آ گیا نا، لگے چل. اوکے آئی ہوپ دا کانسیپٹ کلیئر، رائٹ؟ لیٹس موو آن. ناؤ وین a story happens، ٹھیک ہے، تو اسٹوری کے اندر دیر از اے اسٹارٹ، دیر از اے مڈ اینڈ دیر از این اینڈ. سم ٹائمس وین اللہ تعالیٰ ایکسپلینز اے اسٹوری نا، تو اللہ تعالیٰ بات سمجھانے کے لیے وہ والا پوائنٹ پک کرتے ہیں جہاں سے انہوں نے اسٹارٹ کرنی. ناؤ تھنکنگ آن کہ ہمیں اس اسٹوری کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا کیونکہ اس کے پچھلی جو آیت ہے دیٹ از ویری ڈفرنٹ، دیٹ واز ٹاکنگ اباؤٹ سم ادر پیپل. یہاں پہ دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسٹارٹس آف وتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقر، کہ آپ کی جو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ ایک گائے کو ذبح کرو. قالوا، پہلے ہم یہاں پہ رکھتے ہیں.
آپ کے اللہ تعالیٰ نے، سوری، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ گائے کو ذبح کریں، اتنا. اب اللہ تعالیٰ نے اگر حکم دیا ہے کہ آپ گائے کو ذبح کریں تو دیٹ از ڈن، دیٹ از کلیئر، وی کان ڈو. کیا یہ اسٹیٹمنٹ ان اینڈ اٹ سیلف کلیئر نہیں ہے؟ ہم؟ کیا یہ اسٹیٹمنٹ ان اینڈ اٹ سیلف کلیئر نہیں؟ بالکل کلیئر ہے جی، واضح ہے کہ ایک گائے ہے، اسے ذبح کرنا ہے۔ کسی بھی گائے کو اٹھا کے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب انڈرسٹوڈ، بات سمجھ آ گئی. وہی داڑھی والی مثال ہم لے لیتے ہیں، داڑھی رکھنی، بات سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے، آگے چلو، رکھو. قالوا اتتخذون ہزوا، انہوں نے آگے سے کہا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں. اتتخذون ہزوا، آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں. کیوں؟ یہ والی لائن، کیا یہ لائن اس کا جواب بنتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے کہتے ہیں آپ نے گائے ذبح کرنی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ نے گائے ذبح کرنی. کامن سینس میں، دماغ میں ایک بات آتی ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے باربیکیو انجوائے کرنا ہے؟ کیا، کیوں، وائی اللہ تعالیٰ کو گائے کیوں چاہیے اور ہم سے کیوں چاہیے؟ ٹھیک ہے، واٹ ایف اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا، ان کا اپنا بیف کھانے کا دل ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے. اللہ تعالیٰ نے گائے کیا کرنی؟ تھنکنگ سمجھ آئی، کانسیپٹ سمجھ آیا قوم کا، خاص طور پہ جب ان کے لیڈر پہ ان کو بھروسہ نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بھروسہ نہیں، تو اب وہ کیسے سوچیں گے؟ یہ پریمس سمجھ آیا گائس؟ نہیں سمجھ آیا، اوکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے گائے ذبح کرو. ان کو بلیو نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واقعی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. وہ سوچ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے لیے کچھ چاہیے، ہو سکتا ہے. قالوا اتتخذون ہزوا، مطلب یہ کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ نے گائے کیا کرنا؟ ٹھیک ہے، کیوں؟ دے ڈونٹ بلیو ان حضرت موسیٰ علیہ السلام پائرٹی. اللہ تعالیٰ سے مسئلہ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے. اولا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں. ٹھیک ہے، اعوذ باللہ، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، میں ایسے جاہلوں والا کام کروں، میں جاہلوں میں سے ہو جو، میں کیوں کروں؟ ٹھیک ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، انہوں نے لٹرلی بولا کہ یار یہ جاہلوں والا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کرو. ٹھیک ہے، سو دس واز ون ایسپیکٹ. یہ والی آیا اگر آپ کو سمجھ آ گئی نا، آپ کو اگلی 6 7 آیات ساری سمجھ آ جائیں گی. سو انڈرسٹینڈ دس ون، کیونکہ پوری چیز کا پریمس یہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا گائے ذبح کرو، اور انہوں نے آگے سے بولا کہ آپ مذاق کریں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا دماغ خراب، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا اگر میں یہ والا کام کروں. پریمس سمجھ آیا کہ لوگوں کی کیا مینٹالٹی ہے، کیا سوچ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کمانڈ کیا ہے. کلیئر آن دس؟ جی کلیئر ہو گیا جی۔ اب آگے چلتے ہیں. قالوا ادعوا لنا ربک یبین لنا ما ہی. ٹھیک ہے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ ہمیں کلیئر کر دے کہ ان کو کیا چاہیے.
अदऊ लना, अल्लाह ताला से पूछें, अल्लाह ताला से दुआ करें, या अल्लाह ताला से बात करें, अल्लाह ताला को बुलाएं, आवाज दें। रब्बा का युबय्यिन, मजेदार बात, रब्बा का, ए हजरत मूसा अपने रब को, वो ये नहीं कह रहे हमारा रब, मेरा रब नहीं। अल्लाह, ए हजरत मूसा आप अपने रब को से आवाज लगा के पूछे, युबय्यिन लना मा हिया, कि वो थोड़ा क्लियर कर दें कि उनको चाहिए क्या। जैसे गाय वॉज नॉट क्लियर इनफ। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रेमिस आता है। कुछ जो हैं मुफस्सिरून वो ये मेंशन करते हैं, डिटेल एक मेंशन करते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है उनसे कलाम हर वक्त नहीं होता था। उनसे कलाम होता था पहाड़ की चोटी पे, स्पेसिफिक पहाड़ है उसकी चोटी पे कलाम होगा। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जब जब ये सवाल पूछ रहे हैं तो उनको वो हाइक करके पहाड़ चढ़ के ऊपर जाना पड़ता था। बाकी जो मुफस्सिरून है वो इस बात पे चुप हैं कि ऊपर गए थे नहीं गए थे, अप टू देम। सो हाइक करके जाना था वो एक हिस्सा हो गया, नहीं जाना था वो दूसरा हो गया। दोनों केसेस आपके सामने, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। किसी के ऊपर कोई उस तरह की दलील नहीं है और किसी को भी आप सीधी तरह रिजेक्ट नहीं कर सकते। बोथ आर इन देयर ओन पर्सपेक्टिव्स करेक्ट। قالوا ادعوا قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي, अपने रब से दुआ करें कि वो क्लियर कर दे। कौला, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अगर हाइक करके गए तो उधर से वापस आए और वापस आके इनको बोला, नहीं तो फिर अल्लाह ताला से उन्होंने सिक्लूशन में जाके दुआ की, अल्लाह ताला ने उनको बताया, वापस आए। कौला इन्नहु यकूलु इन्नहा बकरा, उनको कहो कि बेशक ये एक गाय है, ला फारिदुम वला बिक्र, ना बूढ़ी, फारिद कहते हैं बिट ऑफ एन ओल्ड एज, ठीक है, वला बिक्र, बिक्र कहते हैं बच्चे को। तो इट इज के ना तो वो एक एडल्ट एज है ना वो बच्चे वाली एज है, वो टीन एज, यू कैन से टीन एज, या जिनको कहते हैं अर्ली एडल्टहुड, वो इस एज के अंदर अब ये गाय है। ठीक है, अवानो, मिडल एज, अवानुम बैना जालिक, इनके दरमियान की एज जो है, ठीक है, टीन एज जो इसके सेंटर में आती है। तो यहाँ तक की बात ठीक थी कि ये हो गई, क्लियर हो गई ना। अब आगे अल्लाह ताला कहते हैं फफालू मा तो मालूम, जो मैंने कहा है करो, फफालू, कर दो, माँ जो तो मालूम मैंने कहा है, जो तुम्हें कहा गया, वो कर दो जो तुम्हें कहा गया। अब जब अल्लाह ताला ने ये बोला कि देखो, आ, एक गाय है, टीन एज में होनी चाहिए, और जो मैंने कहा ना कर दो जाके, लेकिन बनी इसराइल थे, हमने वही बात की खाल उधेड़नी है। ठीक है, और उदू लना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा, तो उन्होंने कहा कि अपने रब से पूछें कि थोड़ा और हमें क्लियर करे कि उसका कलर क्या होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने कहा ओके, कलर भी पूछ लेते हैं। कौला, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नहु यकूलु, कि कौला इन्नहु यकूलु, तो उन्होंने कहा कि बेशक अल्लाह ताला कह रहे हैं। गौर करें पीछे यहाँ पे कौला इन्नहु यकूलु, कि अल्लाह ताला कह रहे हैं। यहाँ पे भी इन्नल्लाह यअमुरुकुम, वो ये नहीं कह रहे मैंने कहा है, वो कह रहे अल्लाह ताला कह रहे। कौला इन्नहु यकूलु, अल्लाह ताला कह रहे इन्नहा बकरतुन सफरा फातिउन लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन, इन्नहा बकरा, एक गाय है, सफरा, सफरा इज सॉर्ट ऑफ गोल्ड येलो कलर, फातिउन, थोड़ा सा चमकता हुआ, जो ब्राइट गोल्ड होता है, ब्राइट गोल्ड कह लो या थोड़ा सा रेडिश उसमें टेंट आप ले आए, वो वाला। लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन, और देखने वालों को वो अच्छा लगे। दिस इज लाइक व्हेन यू गो टुवर्ड्स 17 और 18 कैरेट गोल्ड, तो वो जो होता है ना हल्का सा रेडिश ऑरेंजिश टाइप कलर, वो वाला रेड कलर। तो आप करें उस वाली गाय को लेके। अब इधर ये जो ये थी ना, इधर
پڑ گیا رولا. کیسے؟ اس کلر کی گائے کہاں سے لائیں گے؟ کیونکہ ابھی تک وہ شوگر لگا رہے تھے کہ چلو یہ آ گیا، اچھا جاؤ جا کے بتاؤ، اچھا وائٹ ہوتی بلیک ہوتی، اچھا کالی والی ہے، اس کے بتائیں سر اس پہ وائٹ اسپاٹ ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ نہیں جی نہیں ہونے چاہیے. اچھا براؤن والے ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ اب جب آ گیا کہ جی یہ برائٹ گولڈن کرنی ہے، تو اب برائٹ گولڈن یا ریڈش گولڈن یہ ان کو مل نہیں رہی. اب ان کو وہ پڑ گئے پریشانی کہ اب ہم نے اس کا کیا کرنا. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. تو انہوں نے کہا آپ اپنے رب کو کہیں، ابھی تک یہ نہیں کہ ہمارے رب کو، آپ اپنے رب کو کہیں کہ وہ ہمیں بتا دیں کہ یہ کیا ہے، اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دیں. ان البقرہ تشابہ علینا، یہ جتنے بھی سامنے ہیں یہ ہمیں متشابہ لگتے ہیں، یہ سارے ایک جیسے لگ رہے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ کلیئر ہمیں نہیں ہو رہا. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم اس گائے تک پہنچ جائیں گے. مطلب اگر اللہ تعالیٰ کلیئر کر دیں گے تو ہم اس گائے تک پہنچ جائیں گے. اگر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی تو یہ تو ایک ویگ سٹیٹمنٹ ہے، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں کہ ہم وہاں تک پہنچے. ٹھیک ہے، دیئر تھاٹس نے اوپر سے ساری چیز اتار دی. اس کو یہاں تک ہم اگر پیچھے سے لے کے آئے، when it started، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ وہ کہتے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو، انہوں نے کہا کہ آپ مطلب مذاق کریں. حضرت موسیٰ نے کہا کہ حضرت موسیٰ نے یہ کیوں بولا کہ میں جاہلوں میں سے ہوں؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک جھوٹ ایسوسیٹ نہیں کرنا تھا. یہ غلطی ہم اکثر کر جاتے ہیں. آپ دس از مائی ٹیک آن اٹ، یو کین نیگیٹ فرام اٹ. اکثر میڈ اپ سٹوریز جو ہیں ان کے ساتھ ہم آخرت کو اٹیچ کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل، ایک شخص تھا اس نے دنیا میں ایسا کیا، پھر جب وہ آخرت میں گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال، ایک سٹوری ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے اس دنیا کے اندر ایک بہت زیادہ عبادت کی تھی، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس گیا تو اللہ تعالیٰ کو اس نے کہا اللہ تعالیٰ میرا حساب کر دے. تو اللہ جتنا میرا بنتا ہے اتنا حساب کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اپنی رحمت سے جنت دے دیا. تو اس نے کہا کہ نہیں اللہ تعالیٰ آپ میرا حساب کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک فیمس آتا ہے کہ جی اس نے اپنی ساری عبادات پانی کے گلاس کے پیچھے اس نے دے دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بولا چلو اب حساب کریں، تم نے اپنی ساری عبادتیں تو وہ پانی کے گلاس کے پیچھے دے دی، اب کیا کرو گے؟ تو پھر وہ بندے نے ندامت اختیار کی. اب ٹھیک ہے، سٹوری صحیح ہے، ایک کانسیپٹ سمجھانے کے لیے بات ٹھیک ہے، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی سلطان نہیں بھیجی. ٹھیک ہے میڈ اپ سٹوری رکھنی ہے، کیپ اللہ تعالیٰ آؤٹ آف اٹ نا. وائی ٹو ڈو دس؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیئرلی کہتے ہیں میں جو ہوں وہ جاہلوں میں سے نہیں ہوں. میں مطلب یہ نہیں کہہ رہا، واقعی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، ٹھیک ہے، میں خود سے حکم کوئی نہیں دے رہا. اور پھر انہوں نے ایک ایک کر کے، شروع میں یہ چیز تھی کہ اچھا چلو نا یہ پوچھ کیوں وہ میری والی گائے پہ بات آ رہی ہے، چل پوچھ تو صحیح، ہو سکتا ہے تیری والی نہ ہو، کوئی اور ہو جائے. ٹھیک ہے، سم تھنگ لائک دیٹ. اور انہوں نے کرتے کرتے جب یہاں تک پہنچے، کلر پہ پہنچے، تو انہوں نے بولا بھائی اب مسئلہ بڑھ گیا، اب ہمیں نہیں مل رہی. تو انہوں نے اپنے کنوں سے بات ہی اتار دی کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ ہمیں بتا دے گا. اگر ہمیں نہیں مل رہی تو obviously اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے. اس کے اوپر ڈاکٹر اسحاق صاحب جو ہیں وہ مینشن کرتے ہیں، اور بہت سارے مفسرون بھی یہ مینشن کرتے ہیں کہ ایک تو یہ پریمس ہے جو میں نے بتایا، ٹھیک ہے، یہ پوری جو پیچھے سے سٹوری چل رہی ہے اس پہ کوہیرنٹ بیٹھتا ہے. انہوں نے اس کا ایک اور زاویہ سامنے رکھا، وہ یہ تھا کہ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. یہ ایکچولی میں وہ پریشان تھے، اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہمیں مل جائے گا. تو آگے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو کلیئر کر کے بتایا وہ اس لفظ انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے ہو. ڈاکٹر اسحاق صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں، بہت سارے مفسرین بھی یہ والی بات اپنی تفاسیر کے اندر مینشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات بھی اپنی جگہ پہ ویلڈ ہے، ہو سکتی ہے. having that said having that said
جو اس کا premise آ رہا ہے پیچھے سے وہ والا پرسپیکٹو بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ انشاءاللہ ایکچولی ان عربک اٹ مینس اگر اللہ چاہے گا، تو اگر اللہ چاہے گا تو مل جائے گی، اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گی، بس ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن دے ور پریشان بائی دس پوائنٹ، اب ہم نے ڈھونڈ لیا اولا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یقول، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، بے شک وہ کہتے ہیں، انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، ایک ایسی گائے جس نے کبھی ہل نہیں جوتا، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی کہیں پانی کے کنویں میں لگی، مسلمۃ لا شیاۃ فیہا، اور نہ ہی اس کے اوپر اس کلر کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب ہے، کوئی سینگ ٹوٹا، کوئی کان ٹیڑھا، کوئی ہوف کے اندر کوئی مسئلہ، کوئی کلر کے اندر کوئی ایشو، کچھ بھی اس طرح کا نہیں، پرفیکٹ ہے. ٹھیک ہے. قالوا الآن جئت بالحق، اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں اب سمجھ آ گئی ہے کس کی بات ہو رہی. فذبحوها، تو انہوں نے ذبح تو کر دی، وما كادوا يفعلون، لیکن قریب تھے کہ وہ نہ، وما كادوا يفعلون، بالکل نہیں تھا ان کا کہ وہ یہ کام کرتے. they did not want to do it. ایک کیس یہ آتا ہے کہ وہ جو گائے تھی اس کی پرائس زیادہ تھی، مہنگی لگائی کیونکہ پتا چل گیا اب یہی ذبح کر. دوسرا جو پیچھے سے لنگوسٹک پرسپیکٹو آ رہا ہے، ان کا دل نہیں تھا، وہ چاہتے تھے کہ بس کسی طرح اسی میں ہم الجھا کے بولے او ہو وہ والی گائے تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. پیپل دے ڈو دیٹ. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اب جب کلیئر ہو گیا اب ان کو کرنی پڑ گئی، تو انہوں نے پھر کر دی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب ہو گیا. اس سٹوری کا جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک بتائی، اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. گائے کیوں ذبح کیوں، اور ذبح کرنے کے بعد اس کا کیا کیا، اس سٹوری کا یہاں تک کوئی سر پیر نہیں ہے، نہ پیچھے سے جوائن ہو رہی ہے نہ آگے سے جوائن ہو رہی ہے. لیکن یہ جتنا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اس میں سے ہم بہت سارے لیسنز اخذ کر سکتے ہیں. نمبر ون، اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ نہیں باندھ، بی کاشس آن دیٹ. نمبر ٹو، جب آپ کو بات کلیئر ہو جائے تو اس بال کی کھال نہیں ادیڑنی. ٹھیک ہے، اس کو اور کلیریفائی کرنے کے لیے ایک دو سوال، اٹس سم تھنگ ڈفرینٹ. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل جیسے میں نے داڑھی کی ایگزامپل دی تھی، اب وہ جو داڑھی کی ایگزامپل ہے دیٹ از کہ آپ کی داڑھی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. لیکن اف یو وانٹ ٹو بی ویری پائس، تو جیسے انہوں نے قرآن میں ایگزامپل دی ایسے ہی آپ کو سیرہ میں سے بھی ملے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ایک مٹھی تھی، اتنی آپ رکھ لیں. ناٹ فرد اگین، لیکن یو وانٹ ٹو گو فردر. ایک سوال ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ جو سوالوں کی لسٹ ہے، اچھا وہ ہو گیا، اس کے بعد یہ، اس کے بعد وہ، وائی ناٹ ورتھ اٹ، مت کرو. ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں سٹوری بتانے کا سٹائل ہے. ان سرٹن کیسز اٹ از ڈفرنٹ، لیکن ان موسٹ کیسز اللہ تعالیٰ کا یہ سٹوری بتانے کا سٹائل ہے. آپ بولیں گے کہ حمزہ بھائی اس سٹوری بتانے کا کیا فائدہ جس کا نہ سر نہ پیر؟ تو اس سٹوری بتانے کا فائدہ یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جو سٹوری آپ کو بتا رہے ہیں وہ سٹوری بتانے کے لیے نہیں بتا رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو سٹوری سے کوئی نہ کوئی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. کلیئر ٹل دس پوائنٹ؟ اینی کوشچنس تو پلیز ڈو آسک. ویری کلیئر حمزہ صاحب. دیر آر مینی ٹیک اوے پوائنٹس اور آپ نے الحمدللہ اچھے ایکسپلین کیے ہیں. شکریہ. اب اس کے ساتھ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری سٹوری بتائی ہے، پہلی والی حضرت آدم علیہ السلام کی تھوڑی سی لمبی چلی تھی، 8-10 آیات تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی کلیئر کی، وہ سٹوری کلیئر تھی ان ٹرمز آف فارمیٹ. یہ پورا کا پورا سیکشن ایسے ہے پیسر جا رہا ہے. اس سٹوری کو اللہ تعالیٰ نے ابھی آگے کلیئر کیا. جیسے ہوتا ہے نا، پہلے ایک مووی آتی ہے، پھر اس مووی کے بعد اس کی بیک سٹوری بعد میں آتی ہے.
اب یہ جو شروع والی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو گائے ذبح کرنے کے لیے کہا کیوں تھا؟ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اس لیے تھا کیونکہ تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، تم نے ایک نفس کو قتل کر دیا. نفس کہتے ہیں کسی بھی انسان کو، ٹھیک ہے، اینی ہیومن بینگ. تم نے ایک انسان کو قتل کر دیا. فَدَارَأْتُمْ فِيهَا، اور پھر تم آپس میں جھگڑنے لگے. جھگڑنے کے لیے نا عربک کے اندر ورڈ یوز ہوتا ہے جدل، جیم دال لام، جدل. جدل مینس آرگیومنٹ، a fight. دارا تم، دارا بیسیکلی مینس کہ آپ جھگڑ رہے ہو فار سم، مطلب اندر ہی اندر جھگڑ رہے ہو فار سم ہڈن پرپز. آپ اندر ہی اندر جھگڑ رہے ہو. اٹ از ناٹ کہ آپ کلیئرلی ہو کہ ہاں ٹھیک ہے دیکھ لیں گے. آپ اندر ہی اندر جھگڑ رہے ہو تاکہ اس چیز کو آپ کسی طرح کور اپ کر لو. فدارأتم فی، اس کے بارے میں واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، لیکن اللہ تعالیٰ مخرج نکالنا چاہتا تھا ما کنتم تکتمون، جو تم چھپا رہے تھے. وہ جس چیز کو چھپانے کے لیے تم نے یہ سارا ڈرامہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ اس کو سامنے لے کے. اب اللہ تعالیٰ کو سامنے لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کون بولے ہو جائے، لیکن ان کو یہ والی بات بھی سمجھانی تھی کہ تم جو کر رہے ہو وہ کیسے کر رہے ہو. اور اس کے اوپر ایک اور ٹیک اوے ہے، اس کا کلر جو گولڈن آیا تھا وہ اسی لیے تھا کہ وہ جو پیچھے انہوں نے بچڑا خدا بنایا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہتے کوئی ریمننٹس رہ گیا تو وہ بھی ہم نکال. فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو اس کے ایک حصے سے، گوشت کے حصے سے اس شخص کو انہوں نے سٹرائک کیا، اس شخص کے اوپر اس کو لگایا، پھینکا. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ تعالیٰ موت سے انسان کو زندہ کر دیتے ہیں. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ تمہیں دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانی تھی تاکہ تم اپنی عقل استعمال کرو. یہاں پہ ہم اس چیز کو پاز کرتے ہیں، لیکن مجھے ایک بات بتائیں، اس پورے واقعے کے اندر عقل کا کیا تعلق ہے؟ ایک ہم نے گائے ذبح کی، اس کا گوشت کا ٹکڑا ایک مردہ انسان پہ پھینکا، وہ زندہ ہو، اس میں عقل کا کیا تعلق ہے؟ اینی تھاٹس؟ اس میں سوچ و بچار کا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ مردہ کو زندہ کرنا اس کی قدرت میں شامل ہے، تو لائف آفٹر ڈیتھ از دیر از نو ڈاؤٹ. اگر کسی میں بھی تھوڑی بہت عقل ہے تو جو عمل دنیا میں کرنے ہیں اس کا جواب آخرت میں دینا ہوگا، حساب کتاب ہوگا. یہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانی اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک گائے کا لوتھڑا مارا ہے، نارملی اس کو زندہ نہیں ہونا چاہیے، وہ ہو گیا، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے بولا عقل نہیں استعمال کرتے کہ اگر میں یہ کر سکتا ہوں تو میں اور کیا کچھ کر سکتا ہوں، اور تم لوگوں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا، ٹھیک ہے. اور یہ پریمس یہ تھا، وہ بیسیکلی چھپانا چاہ رہے تھے کہ قتل کس نے کیا. وہ شخص اٹھا زندہ ہوا، اس نے اشارہ کیا کہ اس شخص نے مجھے قتل کیا، اینڈ وہ شخص دوبارہ مر گیا، ہی ڈائڈ بیک اگین، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو چیز تھی وہ کلیریفائی کر دی، وہ کلیئر کر دی. اب یہاں پہ وہی والی بات، میں آپ سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں. وَضْرِبُوا بِبَعْضِهَا، ایک حصے سے مارا، یہ گائے کا کون سا حصہ تھا جس سے اس شخص کو مارا گیا؟ ٹینڈر لائن تھا، ران تھی، پوٹ تھی، کیا کون سا حصہ تھا؟
اس کے ساتھ تو ہمیں کوئی کنسرن نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی حصہ ایگزیکٹ ہو سکتا ہے. وہ کوئی بھی ایسا ہو سکتا ہے، تم نے کیا کرنا ہے اس ٹائم پہ ہوا تھا. ٹھیک ہے، اس پوری سٹوری کا پریمس یہ تھا، ایک حصہ تھا. اگر یہ ایسے ہوتا نا، اللہ تعالیٰ کہتے کہ گائے کے حصے کو جب تم کسی انسان پہ مارتے ہو تو وہ زندہ ہو جاتا ہے. اگر اس طرح کی لینگویج میں، اس ٹینس میں بات ہوتی تو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا سوچنا کہ کون سا حصہ ہے اور مارنا کیسے ہے، کیونکہ ہمیں بھی بندے زندہ کر کے ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی تمہیں کس نے مارا. لیکن یہاں پہ ہوا ہے کہ ایسا ہوا، یعنی کہ وہ ون ٹائم چیز تھی، اور آگے اللہ تعالیٰ نے بولا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک آیا تھی، ایک نشانی تھی. اگر اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی تھی، ون ٹائم چیز تھی، ایک معجزہ ہوا ہے، تم نے کیا کرنا جان کے کہ کون سا حصہ مارا. رائٹ؟ سو ڈزنٹ میٹر کہ وہ کون سا حصہ تھا، اور آپ کو اس کے پیچھے کسی قسم کی ایکسپلینیشن نہ سیدی سے ملنی ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی کہیں اساس. اس کی آپ کو ایکسپلینیشن ملے گی مے بھی کہیں پہ اسرائیلی روایت سے، کہیں ادھر ادھر. کیوں؟ ان کی عادت ہے اس طرح کے کام کرنے کی. اللہ تعالیٰ از ٹریننگ یو کہ یہ والا کام مت کر. میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ بقرہ جو ہے یہ پورے کے پورے قرآن کا نا ایک سارٹ آف سمری ہے. آپ سورہ بقرہ کمپلیٹ کر لو نا تو قرآن کی موٹی موٹی سمری سمجھ آ جاتی. یہ جو پیٹرن ہے، خاص طور پہ وہ شخص جو اس میں تھوڑا سا پڑھنا چاہتے ہیں کہ ہم قرآن میں ریسرچ کریں تو ہم کس لیول تک پوچھیں، ہم کس طرح کے سوالات پوچھیں، کس طرح کے سوالات نہ پوچھیں. وہی مطلب فار ایگزامپل اب اٹ مائٹ اپیئر کہ بھائی اس طرح کا سوال نہیں پوچھتا، لیکن میں نے آگے یہی والا سوال پوچھا کہ یہ تاکلون کیوں آئے، اس کا ہمیں جواب ملا. تو کس طرح کے ہم سوال جو ہیں وہ بنتے ہیں، کس طرح کا مائنڈ سیٹ اللہ تعالیٰ فروغ دیتے ہیں، اور کس طرح کا ایسا مائنڈ سیٹ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یار اس میں کیوں پڑھ رہے ہو. If you want to take this thing in your, if you want to understand this thing یا train yourself on this thing, تو this is ڈیٹیل میں یہ چیز ایکسپلین ہوتی ہے سورہ کہف کے اندر. ٹھیک ہے، انشاءاللہ جب ہم وہاں پہ پہنچیں گے، وہاں سے، کیونکہ یہاں سے میں ابھی سورہ کہف سمجھاؤں گا آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا، لیکن جب ہم سورہ کہف پہ پہنچیں گے میں بولوں گا وہ سورہ بقرہ یاد ہے، ہم لوگوں نے اس میں یہ چیز ایسے اسٹڈی کی تھی. ٹھیک ہے، اور آیات کا حوالہ دوں گا، تو چونکہ آپ لوگوں نے یہ پارٹ کیا ہوگا تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا. رائٹ؟ سو آئی گوئنگ ٹو ٹیک اٹ دیٹ وے. فی الحال ہم اپنے سیشن کو یہیں تک اینڈ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں. whoever wants to stay and have some questions تو ہم ابھی اس کے اوپر ڈسکشن کر لیتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. اللہ حافظ اینڈ فی امان.